بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اس معبود برحق اللہ ہی کے لیے تمام تعریف سزاوار ہیں جو ابتداً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغام پہنچانے والے بنانے والے ہیں، مخلوق میں جو چاہیں زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فاطر کے بالکل ٹھیک معنی میں نے سب سے پہلے ایک عربی کی زبانی سن کر معلوم کیے۔ وہ اپنے ایک ساتھی عربی سے جھگڑتا ہوا آیا۔ ایک کنویں کے بارے میں ان کا اختلاف تھا، تو عربی نے کہا انا فطرتها، یعنی پہل میں نے ہی اسے بنایا ہے۔ پس معنی یہ ہوئے کہ ابتدا بے نمونہ صرف اپنی قدرت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ضحاک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ فاطر کے معنی خالق کے ہیں، یعنی پیدا کرنے والے کے۔ اپنے اور اپنے نبیوں کے درمیان قاصد اللہ نے اپنے فرشتوں کو بنایا ہے جو پروں والے ہیں، اڑتے ہیں تاکہ جلدی سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے رسولوں تک پہنچائیں۔ ان میں سے بعض 2 پروں والے ہیں، بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 4 پر ہیں، بعض کے ان سے بھی زیادہ ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے اور ہر 2 پر کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادتی کرے، جس کے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ پر کر دیتے ہیں، اور کائنات میں جو چاہے رچاتے ہیں۔ اس سے مراد اچھی آواز بھی لی گئی ہے، چنانچہ ایک شاد قراءت فی الحلقی ہا کے ساتھ بھی ہے، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چاہا ہوا سب کچھ ہو کر رہتا ہے، بغیر اللہ کی چاہت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو وہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ فرض نماز کے سلام کے پھیرنے کے بعد ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی نہیں ہے کوئی معبود اے اللہ سوائے آپ کے، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ ہی کے لیے بادشاہت ہے اور آپ ہی کے لیے تعریف ہے، اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ، جسے آپ عطا کرنا چاہیں اسے کوئی آپ کی عطا روک نہیں سکتا، اور جس کو آپ نہ دینا چاہیں اس کو کوئی عطا کر نہیں سکتا، اور کسی صاحب جلال اور صاحب جاہ و حشمت اور صاحب جد آدمی کا مقام و مرتبہ آپ کے بالمقابل نفع نہیں دے سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضول گوئی اور کثرت سوال اور مال کی بربادی سے منع فرماتے تھے، اور آپ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور ماؤں کی نافرمانیاں کرنے اور خود لینے اور دوسروں کو نہ دینے سے بھی روکتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، جس کا معنی ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، پھر فرماتے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، ملء السماء والارض، آسمان اور زمین کے بھرانے کے برابر، وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد جس چیز کو بھی آپ بھر دینا چاہے اس کے برابر آپ کی تعریف ہے۔ اللہم اہل الثناء والمجد، اے اللہ، بے شک آپ ہی اہل ثنا اور بزرگی والے ہیں۔ احق ما قال العبد، جو کچھ بندے نے کہا وہ سب سے حق بات ہے۔ وکلنا لک عبد، اور ہم میں سے ہر ایک آپ ہی کا بندہ ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت،
اے اللہ اس سے کوئی روک نہیں سکتا جس کو آپ عطا کرنا چاہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس سے آپ روک لیں اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بھی صاحب قوت اور طاقت شخص کا آپ کے مقابلے میں بچانا اسے نفع نہیں دیتا۔ اسی آیت جیسی سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ الآیہ، اور بھی اس کی نظیر کی آیتیں بہت سی ہیں۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ اے لوگو، تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اگر اے نبی یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگانی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی پہچان۔ اس بات کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ عبادتوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کیونکہ خالق و رازق صرف اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا فاش بلکہ بھدی غلطی ہے۔ دراصل اللہ کے سوا لائق عبادت اور کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر تم اس واضح دلیل اور ظاہر برہان کے بعد کیسے بہک رہے ہو اور دوسروں کی عبادت کی طرف جھکے جاتے ہو؟ شیطان لوگوں کا واضح دشمن ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے زمانے کے کفار آپ کی مخالفت کریں اور آپ کی بتلائی ہوئی توحید اور خود آپ کی سچی رسالت کو جھٹلائیں تو آپ شکستہ دل نہ ہو جایا کریں۔ اگلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ سب کاموں کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ سب کو ان کے تمام کاموں کا بدلہ دیں گے اور سزا جزا سب کچھ ہوگی۔ لوگوں، قیامت کا دن حق ہے، وہ یقیناً آنے والا ہے، وہ وعدہ اٹل ہے۔ وہاں کی نعمتوں کے بدلے یہاں کے فانی عیش پر الجھ نہ جاؤ۔ دنیا کی ظاہری عیش وہاں کی حقیقی خوشی سے کہیں تمہیں محروم نہ کر دے۔ اسی طرح شیطان مکار سے بھی ہوشیار رہنا، اس کے چلتے پھرتے جادو میں نہ پھنس جانا، اس کی جھوٹی اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کلام کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ سورہ لقمان کے آخر میں بھی یہی فرمایا ہے۔ پس غرور یعنی دھوکے باز یعنی شیطان کو کہا گیا ہے۔ جب مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان قیامت کے دن دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور ظاہری حصے میں عذاب ہوگا، اس وقت منافقین مؤمنین سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے؟ یہ یعنی ایمان والے جواب دیں گے کہ ہاں ساتھی تو تھے، لیکن تم نے تو خود کو فتنے میں ڈال دیا تھا اور سوچتے ہی رہے، شک و شبہ دور ہی نہ کیا، خواہشوں کو پورا کرنے میں ڈوبے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں بھلاوے دھوکے میں ہی رکھا۔ اس آیت میں بھی شیطان کو غرور کہا گیا ہے۔ پھر شیطانی دشمنی کو بیان کیا کہ وہ شیطان تمہیں اے انسانوں مطلع کر کے تمہاری دشمنی اور بربادی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، پھر تم کیوں اس کی باتوں میں آ جاتے ہو اور اس کے دھوکے میں پھنس جاتے ہو؟ اس کی اور اس کی فوج کی تو عین تمنا ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ قوی و عزیز سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کا دشمن ہی رکھے اور اس کے مکر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں۔ جس طرح اس آیت میں شیطان کی دشمنی کا بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ میں بھی اسی کی دشمنی کا ذکر ہے اور اس سے آگاہی اور چوکنا کر دیا گیا ہے۔
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال زینت دیے گئے ہیں اور وہ انہیں اچھے اعمال سمجھتا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہے راہ راست دکھاتے ہیں. بس آپ کو اے نبی ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. دنیا کی زندگی عارضی اور بے پائیدار ہے. گزشتہ آیتوں میں گزرا تھا کہ شیطانوں کے تابع داروں کی جگہ جہنم ہے. اس لیے یہاں بیان ہو رہا ہے کہ کفار کے لیے سخت تر عذاب ہیں، اس لیے کہ یہ شیطان کے تابع اور رحمان کے نافرمان ہیں. مومنوں سے جو گناہ ہو بھی جائیں بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، اور جو نیکیاں ان کی ہیں ان پر انہیں بڑا بھاری اجر و ثواب ملے گا. کافر اور بدکار لوگ اپنی بدعمالیوں کو نیکیاں سمجھ بیٹھے ہیں، تو آپ کا ایسے گمراہ لوگوں پر کیا بس ہے؟ ہدایت و گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، بس آپ کو ان پر غمگین نہ ہونا چاہیے. مقدرات الہی جاری ہو چکے ہیں. مصلحت مالک الملوک کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے. ہدایت و ضلالت میں بھی اللہ کی حکمت ہے. کوئی کام اس سچے حکیم اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لوگوں کے تمام افعال اللہ پر واضح اور روشن ہیں. چنانچہ مستدرک حاکم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا. بس جس پر وہ نور پڑ گیا وہ دنیا میں آ کر سیدھی راہ چلا، اور جسے اس دن وہ نور نہ ملا وہ دنیا میں آ کر بھی ہدایت سے بہراور نہ ہو سکا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علم کے مطابق قلم چل کر خشک ہو گیا. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اور اللہ ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے. تمام تر ستھرے کلمات اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل بھی جسے وہ بلند کرتے ہیں. جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا. لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں مرد و عورت بنا دیا ہے. عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد یعنی پیدا ہونا سب اللہ کے علم سے ہی ہے. اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ سب بالکل آسان ہے. سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان. موت کے بعد زندگی پر قرآن کریم میں عموماً خشک زمین کے ہرا ہونے سے استدلال کیا گیا ہے، جیسے سورہ حج وغیرہ میں ہے. بندوں کے لیے اس میں پوری عبرت اور مردوں کے زندہ ہونے کی پوری دلیل اس میں موجود ہے کہ زمین بالکل سوکھی پڑی ہے، کوئی تر و تازگی اس میں نظر نہیں آتی، لیکن بادل اٹھتے ہیں، پانی برساتے ہیں کہ اس کی خشکی، تازگی اور اس کی موت زندگی سے بدل جاتی ہے. یا تو ایک تنکا بھی نظر نہ آتا تھا یا کوسوں تک ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے. اسی طرح بنو آدم کے اجزاء قبروں وغیرہ میں بکھرے پڑے ہوں گے.
ایک سے ایک الگ ہوگا، لیکن عرش کے نیچے سے پانی برستے ہی تمام جسم قبروں میں سے اگنے لگیں گے، جیسے زمین سے دانے اگ آتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، ابن آدم تمام کا تمام گل سڑ جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی نہیں سڑتی، اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے ترکیب دیا جائے گا۔ یہاں بھی نشان بتا کر فرمایا، اسی طرح موت کے بعد کی زیست ہے۔ سورہ حج کی تفسیر میں یہ حدیث گزر چکی ہے، جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، اور اللہ کی مخلوق میں اس بات کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابو رزین، کیا تم اپنی بستی کے آس پاس کی زمین کے پاس سے اس حالت میں نہیں گزرے کہ وہ خشک بنجر پڑی ہوتی ہے، پھر جو تم گزرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ وہ سبزہ زار بنی ہوئی ہے اور تازگی کے ساتھ لہرا رہی ہے؟ ابو رزین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے رسول، یہ تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بس اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ جو شخص دنیا اور آخرت میں باعزت رہنا چاہتا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے، وہی اس مقصد کے پورے کرنے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے مالک اللہ ہی ہیں، ساری عزتیں اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ چنانچہ اور آیت میں ہے کہ جو لوگ مؤمنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہماری عزت ہو، وہ عزت سے ہاتھ دھو رکھیں۔ عزتیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ اور جگہ فرمانے علی شان ہے، اے نبی، آپ کو ان کی باتیں غمناک نہ کریں، تمام تر عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق بے علم ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بتوں کی پرستش میں عزت نہیں، عزتوں والے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پس بقول قتادہ رحمہ اللہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ طالب عزت کو احکام الہی کی تعمیل میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ کس کے لیے عزت ہے، وہ جان لے کہ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ ذکر، تلاوت، دعا وغیرہ پاک کلیمے اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم جتنی احادیث تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، سب کی تصدیق کتاب اللہ سے پیش کر سکتے ہیں۔ سنو، مسلمان بندہ جب سبحان اللہ و بحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ پڑھتا ہے تو ان کلمات کو فرشتہ اپنے پر تلے لے کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے گزرتا ہے، وہ مجمع ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، یہاں تک کہ رب العالمین عز و جل کے چہرے کے بالکل سامنے یہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر عرش کے ارد گرد آہستہ آہستہ آواز نکالتے ہیں، جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے رہتے ہیں اور نیک اعمال خزانوں میں محفوظ رہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کے یہ کلمات عرش کے آس پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی تمہارا ذکر تمہارے رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا رہے؟ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ پاک کلموں سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور عمل صالح سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ادائے فریضہ کرے، اس کا عمل اس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھاتا ہے، اور جو ذکر کرے لیکن فریضہ ادا نہ کرے، اس کا کلام اس کے عمل پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب کو عمل صالح لے جاتا ہے، اور بزرگوں سے بھی یہی منقول ہے۔ بلکہ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر عمل صالح نہ ہو تو کلمہ طیبہ اوپر کو نہیں اٹھتا۔ حسن و قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قول بغیر عمل کے مردود ہے۔ برائیوں کے گھات میں لگنے والے وہ لوگ ہیں جو مکاری اور ریاکاری سے اعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام تر روایتیں تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔
لوگوں پر گو یہ ظاہر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ برے ہیں۔ جو نیکیاں وہ کرتے ہیں وہ صرف دکھاوے کی ہیں، یہ ذکر اللہ بہت ہی کم کرتے ہیں۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں اس سے مراد مشرک ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، مشرک اس میں بطریق اولا داخل ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہیں اور ان کا مکر فاسد و باطل ہے۔ ان کا جھوٹ آج نہیں تو کل کھل جائے گا، عقل مند ان کے مکر سے واقف ہو جائیں گے۔ جو شخص جو کچھ کرے اس کا اثر اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی زبان اسی رنگ سے رنگ دی جاتی ہے، جیسا باطن ہوتا ہے اسی کا عکس ظاہر پر بھی پڑتا ہے۔ ریاکار شخص کی بے ایمانی لمبی مدت تک پوشیدہ نہیں رہ سکتی، ہاں کوئی بیوقوف اس کے دام میں پھنس جائے تو اور بات ہے۔ مومن پورے عقل مند اور کامل دانا ہوتے ہیں، وہ ان دھوکے بازوں سے بخوبی آگاہ ہو جاتے ہیں، اور اس عالم الغیب اللہ تعالیٰ پر تو کوئی بات بھی چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کی نسل کو ایک ذلیل پانی سے جاری رکھا، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، یعنی مرد و عورت۔ یہ بھی اللہ کا لطف و کرم اور انعام و احسان ہے کہ مردوں کے لیے بیویاں بنائیں جو ان کے سکون و راحت کا سبب ہیں۔ ہر حاملہ کے حمل کی اور ہر بچے کے پیدا ہونے کی اللہ کو خبر ہے، بلکہ ہر پتے کے جھڑنے سے اور اندھیرے میں پڑے ہوئے دانے سے اور ہر تر و خشک چیز سے وہ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اسی آیت جیسی آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اور وہیں اس کی پوری تفسیر بھی گزر چکی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب کو یہ بھی علم ہے کہ کس نطفے کو لمبی عمر ملنے والی ہے، یہ بھی اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ میں ہا کی ضمیر کا مرجع جنس ہے، عین ہی نہیں، اس لیے کہ طول عمر کتاب میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی عمر سے کمی نہیں ہوتی۔ جنس کی طرف بھی ضمیر لوٹتی ہے، جیسے عرب میں کہا جاتا ہے عندی ثوب ونصفہ، یعنی میرے پاس ایک کپڑا ہے اور دوسرے کپڑے کا آدھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کے لیے میں نے لمبی عمر مقدر کی ہے وہ اسے پوری کر کے ہی رہے گا، لیکن وہ لمبی عمر میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہیں تک پہنچے گی، اور جس کے لیے میں نے عمر کم مقرر کی ہے اس کی حیات اسی عمر تک پہنچے گی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، اور رب پر یہ سب کچھ آسان ہے۔ عمر کے ناقص ہونے یعنی گھٹنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نطفہ تمام ہونے سے پہلے ہی گر جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ بعض انسان 100 سال کی عمر پاتے ہیں اور بعض پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ 60 سال سے کم عمر میں مرنے والا بھی ناقص العمر والا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں عمر کی لمبائی یا کمی لکھ لی جاتی ہے۔ ساری مخلوق کی یکساں عمر نہیں ہوتی، کوئی لمبی عمر والا، کوئی کم عمر والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق ظہور میں آ رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جو اجل یعنی مدت لکھی گئی ہے اور اس میں سے جو گزر رہی ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو چاہے کہ اس کی روزی اور عمر بڑھے وہ صلہ رحمی کیا کرے، یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اللہ کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کا علم تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، سب ظاہر ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پینے میں رچتا پچتا، اور یہ دوسرا کھاری ہے، کڑوا۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو۔ اور اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا بیان، مختلف قسم کی چیزوں کی پیدائش کو بیان فرما کر اپنی زبردست قدرت کو اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں۔ 2 قسم کے دریا پیدا کر دیے، ایک کا تو صاف ستھرا میٹھا اور عمدہ پانی،
جو آبادیوں میں جنگلوں میں برابر بہہ رہا ہے، اور دوسرے ساکن دریا جن کا پانی کھاری اور کڑوا ہے، جس میں بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز چل رہے ہیں، اور دونوں قسم کے دریا میں سے قسم قسم کی مچھلیاں تم نکالتے ہو اور تر و تازہ گوشت کھاتے رہتے ہو، پھر ان میں سے زیور نکالتے ہو، یعنی لؤلؤ اور مرجان۔ یہ کشتیاں برابر پانی کو کاٹتی رہتی ہیں، ہواؤں کا مقابلہ کر کے چلتی رہتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر لو، تجارتی سفر ان پر طے کرو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ سکو، اور تاکہ تم اپنے رب کا شکر کرو کہ اللہ نے یہ سب چیزیں تمہاری تابع فرمان بنا دیں۔ تم سمندر سے، دریاؤں سے، کشتیوں سے نفع حاصل کرتے ہو، جہاں جانا چاہو پہنچ جاتے ہو۔ اس قدرت والے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ صرف اللہ ہی کا فضل و کرم ہے۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ آفتاب و مہتاب کو اللہ ہی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ تم سب کے پالنے والے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، وہ تو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ اور اے نبی، آپ کو کوئی بھی خبردار اللہ کی طرح خبردار نہیں کر سکتا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دن اور رات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رات کو اندھیرے والی اور دن کو روشنی والا بنایا ہے۔ کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے، کبھی دونوں یکساں، کبھی جاڑیں ہیں، کبھی گرمیاں ہیں۔ اللہ ہی نے سورج اور چاند کو اور تھمے ہوئے اور چلتے پھرتے ستاروں کو مطیع کر رکھا ہے۔ مقدار معین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ چال پر چلتے رہتے ہیں۔ پوری قدرتوں والے اور کامل علم والے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے جو برابر چل رہا ہے، اور وقت مقررہ یعنی قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا۔ جس اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے وہی دراصل لائق عبادت ہے، اور وہی سب کے پالنے والے بھی۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ جن بتوں کو، درگاہوں اور قبروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، اور اللہ کے پاس بڑے درجے رکھنے والے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن سب کے سب اللہ کے سامنے محض مجبور اور بالکل بے بس ہیں۔ کان والی نہیں جو سن سکیں، بے جان چیزیں بھی کہیں کسی کھجور کی گھٹلی کے اوپر کے باریک چھلکے جیسی چیز کا بھی انہیں اختیار نہیں۔ آسمان و زمین کی حقیر سے حقیر چیز کے بھی وہ مالک نہیں۔ جن جن کو تم اے مشرکو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، وہ تمہاری آواز سنتے ہی نہیں۔ تمہاری یہ بت وغیرہ بے جان چیزیں کان والی نہیں جو سن سکیں۔ بے جان چیزیں بھی کہیں کسی کی سن سکتی ہیں، اور بالفرض تمہاری پکار سن بھی لیں تو چونکہ ان کے قبضے میں کوئی چیز نہیں، اس لیے وہ تمہاری حاجت پوری کر نہیں سکتے۔ قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے وہ انکاری ہو جائیں گے، تم سے بیزار نظر آئیں گے، جیسے اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کو قبول نہ کر سکیں، بلکہ ان کی دعا سے وہ محض بے خبر اور غافل ہیں، اور میدان محشر میں وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ان مشرکوں نے اس واسطے بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے، لیکن ایسا ہونے کا نہیں، بلکہ وہ ان کی عبادتوں سے بھی انکاری ہو جائیں گے اور ان کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ بھلا بتاؤ اللہ تعالیٰ جیسی سچی خبریں اور کون دے سکتے ہیں؟ جو اللہ نے فرمایا وہ یقیناً ہو کر ہی رہے گا، جو کچھ ہونے والا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہیں۔
اس جیسی خبر کوئی اور نہیں دے سکتا۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير۔ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریفوں والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم کو فنا کر دیں اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی، آپ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتے ہیں جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فنا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ وہ بے پرواہ ہے اور سب اللہ کے حاجت مند ہیں۔ اللہ کے سامنے ہر کوئی ذلیل ہے اور وہ عزیز ہے۔ کسی قسم کی حرکت و سکون پر کوئی قادر نہیں، سانس تک لینا کسی کے بس میں نہیں۔ مخلوق بالکل ہی بے بس ہے۔ غنی، بے پرواہ اور بے نیاز صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تمام باتوں پر قادر وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس میں وہ قابل تعریف ہیں۔ اللہ کا کوئی کام حکمت و تعریف سے خالی نہیں۔ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی شرع اور تقدیروں کے مقرر کرنے میں غرض ہر طرح وہ بزرگ و لائق حمد و ثنا ہے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو غارت و برباد کر دے اور تمہارے عوض دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ رب پر یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ قیامت کے دن کوئی دوسرے پر لاد نہ چاہے تو یہ چاہت بھی اس کی پوری نہ ہوگی۔ کوئی نہ ملے گا کہ اس کا بوجھ بٹائے۔ عزیز و اقارب بھی منہ موڑ لیں گے اور پیٹ پھیر لیں گے، گو ماں باپ اور اولاد ہو۔ ہر شخص اپنے حال میں مشغول ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پڑوسی پڑوسی کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اس سے اے اللہ پوچھئے تو صحیح کہ اس نے مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کر لیا تھا۔ کافر مومن کے پیچھے لگ جائے گا اور جو احسان اس نے دنیا میں کیے تھے وہ یاد دلا کر کہے گا کہ آج میں تیرا محتاج ہوں۔ مومن بھی اس کی سفارش کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب قدرے کم ہو جائے، گو جہنم سے چھٹکارا محال ہے۔ باپ بیٹے کو اپنے احسان جتائے گا اور کہے گا کہ رائی کے دانے برابر مجھے آج اپنی نیکیوں میں سے دے دے۔ وہ یعنی بیٹا کہے گا، ابا آپ چیز تو تھوڑی سی طلب فرما رہے ہیں، لیکن آج تو جو کھٹکا آپ کو ہے وہی مجھے بھی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ پھر بیوی کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا میں نے تیرے ساتھ دنیا میں کیسے سلوک کیے ہیں؟ وہ کہے گی بہت ہی اچھے۔ یہ کہے گا آج میں تیرا محتاج ہوں، مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ عذابوں سے چھوٹ جاؤں۔ وہ جواب دے گی کہ سوال تو بہت ہلکا ہے، لیکن جس خوف میں آپ ہیں وہی ڈر مجھے بھی لگا ہوا ہے، میں تو کچھ بھی سلوک آج نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا، لا يجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، یعنی آج نہ باپ بیٹے کے کام آئے نہ بیٹا باپ کے کام آئے۔ اور سورہ عبس کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ الآیات، یعنی آج قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے اور اولاد تک سے بھاگتا پھرے گا۔ ہر شخص اپنے حال میں مست و بے خود ہوگا، ہر ایک دوسرے سے غافل ہوگا۔ اے نبی، آپ کے واعظ و نصیحت سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل مند اور صاحب فراست ہوں، جو اپنے رب سے قدم قدم پر خوف کرنے والے اور اطاعت الہی کرتے ہوئے نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والے ہوں۔ نیک اعمالیاں خود تم ہی کو نفع دیں گی، جو پاکیزگیاں تم کرو ان کا نفع تم ہی کو پہنچے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب اللہ کے سامنے ہونا ہے، اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دینے والے ہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں، اور آپ اے نبی ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. ہم ہی نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے. پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا. سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. زندہ اور مردہ برابر نہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ مؤمن اور کافر برابر نہیں. جس طرح اندھا اور دیکھتا، اندھیرا اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ برابر نہیں. جس طرح ان چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی طرح ایماندار اور بے ایمان میں بھی بے انتہا فرق ہے. مومن مثل آنکھوں والے کے اور اجالے کے اور سائے کے اور زندے کے مانند ہے، برخلاف کافر کہ وہ ایک اندھے کے اور اندھیرے کے اور لو والی گرمی کے ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں فرمایا، اومن کان میتا فاحییناہ الآیہ، یعنی جو مردہ تھا پھر اسے ہم نے زندہ کر دیا اور اسے نور دیا جسے لیے ہوئے لوگوں میں چل پھر رہا ہے. ایسا شخص اور وہ شخص جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے جن سے نکل ہی نہیں سکتا، یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 24 میں فرمایا مثل الفریقین الآیہ، یعنی ان دونوں جماعتوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھتے سنتے کی سی ہے. مؤمن تو آنکھوں اور کانوں والا، اجالے اور نور والا ہے، پھر راہ مستقیم پر ہے جو صحیح طور پر سایوں اور نہروں والی جنت میں پہنچے گا. اور اس کے برعکس کافر اندھا، بہرا اور اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے جن سے نکل ہی نہیں سکتا، اور ٹھیک جہنم میں پہنچے گا جو حرارت، تندی، تیزی اور گرمی والی آگ کا مخزن ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہیں سنا دیں، یعنی اس طرح سننے کی توفیق دیں کہ سن کر قبول بھی کرتا جائے. آپ اے نبی قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جس طرح کوئی مرنے کے بعد قبر میں دفنا دیا جائے تو اسے پکارنا بے سود ہے، اسی طرح کفار ہیں کہ ہدایت و دعوت ان کے لیے بیکار ہے. اسی طرح ان مشرکوں پر انہی کی بدبختی چھا گئی ہے اور ان کی ہدایت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی. آپ اے نبی ان کو کسی طرح ہدایت پر نہیں لا سکتے. آپ تو صرف آگاہ کر دینے والے ہیں. آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے. ہدایت و ضلالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر امت میں رسول آتا رہا تاکہ ان کا عذر باقی نہ رہ جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وغیرہ. ان کا اے نبی آپ کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا جو بڑے بڑے معجزات، کھلی کھلی دلیلیں، صاف صاف آیتیں لے کر آئے تھے اور نورانی صحیفے ان کے ہاتھوں میں تھے. آخر ان کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے انہیں عذاب و سزا میں گرفتار کر لیا. دیکھ لیجئے کہ پھر میرا انکار کا نتیجہ کیا ہوا، کس طرح تباہ و برباد ہوئے. واللہ اعلم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. اے نبی، کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں
سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بڑے بخشنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مختلف رنگ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے کمالات دیکھو کہ ایک ہی قسم کی چیزوں میں گوناگون نمونے نظر آتے ہیں۔ ایک پانی آسمان سے اترتا ہے اور اسی سے مختلف قسم کے رنگ برنگ کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں، سرخ، سبز، سفید وغیرہ۔ اسی طرح ہر ایک کی خوشبو الگ الگ، ہر ایک کا ذائقہ جدا گانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ الآیہ، یعنی کہیں انگور ہے، کہیں کھجور ہے، کہیں کھیتی ہے وغیرہ۔ اسی طرح پہاڑوں کی پیدائش بھی قسم قسم کی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی کالا ہے۔ کسی میں راستے اور گھاٹیاں ہیں، کوئی لمبا ہے، کوئی ناہموار ہے۔ ان بے جان چیزوں کے بعد جاندار چیزوں پر نظر ڈالو، انسانوں کو، جانوروں کو، چوپائیوں کو دیکھو، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی وضع کی گلکاریاں پاؤ گے۔ بربر، حبشی، طماطم بالکل سیاہ فام ہوتے ہیں، ثقالیبہ قوم روی بالکل سفید رنگ، عرب درمیانہ، ہندی ان کے قریب قریب۔ چنانچہ سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری بول چال کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ایک عالم کے لیے تو قدرت کی کامل نشانی ہے۔ اسی طرح چوپائے اور دیگر حیوانات کے رنگ روپ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، بلکہ ایک ہی قسم کے جانوروں میں ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں، بلکہ ایک ہی جانور کے جسم پر کئی کئی قسم کے رنگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے اچھے خالق ہیں اللہ تعالیٰ، کیسی کچھ برکتوں والے ہیں۔ اس کے بعد ہی فرمایا کہ جتنا کچھ خوف الہی کرنا چاہیے اتنا خوف تو اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جاننے بوجھنے والے ہوتے ہیں۔ حقیقتاً جو شخص جس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی نسبت معلومات زیادہ رکھے گا، اسی قدر اللہ کی عظیم قدیر علیم الہی کی عظمت و ہیبت اس کے دل میں بڑھے گی، اور اس قدر اس کی خشیت اس کے دل میں زیادہ ہوگی۔ جو جانے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا علم اسے حاصل ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور اللہ کے حرام بتائے ہوئے کاموں کو حرام جانے، اللہ کے فرمان پر یقین کرے، اللہ کی وصیت کی نگہبانی کرے، اللہ کی ملاقات کو برحق جانے اور اس کا شوق رکھے، اپنے اعمال کے حساب کو سچ سمجھے۔ خشیت ایک قوت ہوتی ہے جو بندے کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ عالم کہتے ہی اسے ہیں جو در پردہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی رغبت کرے اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے نفرت رکھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں، علم نام ہے بکثرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کثرت روایات کا نام علم نہیں، علم تو ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ احمد ابن صالح المصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم کثرت روایات کا نام نہیں، بلکہ علم نام ہے اس کا جس کی تابعداری اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یعنی کتاب و سنت اور صحابہ اور ائمہ سے پہنچا ہو، وہ روایت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نور جو بندے کے آگے آگے ہوتا ہے وہ علم کو اور اس کے مطلب کو سمجھ لیتا ہے۔ مروی ہے کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم باللہ، عالم بامر اللہ اور عالم باللہ و بامر اللہ۔ عالم باللہ عالم بامر اللہ نہیں، اور عالم بامر اللہ عالم باللہ نہیں۔ ہاں، عالم باللہ و بامر اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور حدود و فرائض کو جانتا ہو۔ عالم باللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو لیکن اللہ کی حدود اور فرائض کو نہ جانتا ہو۔ عالم بامر اللہ وہ ہے جو حدود و فرائض کو تو جانتا ہو لیکن دل اس کا خشیت الہی سے خالی ہو۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان اللہ بعباده لخبیر بصیر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی مانند نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے قدردان ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اے نبی وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والے، خوب دیکھنے والے ہیں۔ پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعض ان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مؤمنوں کی صفات۔ مؤمن بندوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، عمل بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، نماز کے پابند، زکوٰۃ، خیرات کے عادی، پوشیدہ علانیہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ سلوک کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے مال کے ثواب کے امیدوار اللہ سے ہوتے ہیں جس کا ملنا یقینی ہے۔ جیسے کہ اس تفسیر کے شروع میں فضائل قرآن کے ذکر میں ہم نے بیان کیا ہے کہ کلام اللہ شریف اپنے ساتھی سے کہے گا کہ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور تو سب کی سب تجارتوں کے پیچھے ہے۔ انہیں ان کے پورے ثواب ملیں گے، بلکہ بہت بڑھا چڑھا کر ملیں گے جس کا خیال بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کے بخشنے والے اور چھوٹے اور تھوڑے عمل کا بھی قدردان ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا حق کلام ہے۔ جس طرح اگلی کتابیں اس کی خبر دیتی رہیں، یہ بھی ان اگلی سچی کتابوں کی سچائی ثابت کر رہا ہے۔ رب خبردار ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر مستحق فضیلت کو بخوبی جانتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو اور انسانوں پر اللہ نے اپنے وسیع علم سے فضیلت دی ہے، پھر انبیاء علیہم السلام میں بھی آپس میں مرتبے مقرر کر دیے ہیں، اور علی الاطلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام بھیجے۔ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ، جس کتاب کا اوپر ذکر ہوا تھا، اس بزرگ کتاب یعنی قرآن کریم کو ہم نے اپنے چنندہ بندوں کے ہاتھوں میں دیا، یعنی اس امت کے ہاتھوں۔ پھر ان میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے، بعض تو ذرا کچھ آگے پیچھے ہو گئے، وہ ظالم نفس کہلائے۔ ان سے کچھ حرمت والے کام بھی سرزد ہو گئے، بعض درمیانہ درجے کے رہے جنہوں نے محرمات سے اجتناب کیا، واجبات بجا لائے، لیکن کبھی کبھی کوئی مستحب کام ان سے چھوٹ بھی گیا اور کبھی کوئی ہلکی سی نافرمانی بھی سرزد ہو گئی۔ بعض درجوں میں بہت ہی آگے نکل گئے، واجبات چھوڑ کر مستحبات کو بھی انہوں نے نہ چھوڑا اور محرمات چھوڑ کر مکروہات سے بھی اکثر الگ رہے، بلکہ بعض مرتبہ مباح چیزوں کو بھی ڈر کر چھوڑ دیا۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پسندیدہ بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب کی وارث بنائی گئی ہے۔ ان میں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں بخشا جائے گا، اور ان میں جو درمیانہ لوگ ہیں ان سے آسانی سے حساب لیا جائے گا، اور ان میں جو نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہیں انہیں بے حساب جنت میں پہنچایا جائے گا۔ مستدرک حاکم میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ فرماتی ہیں، بیٹا یہ سب جنتی لوگ ہیں۔ سابقون بالخیرات تو وہ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، جنہیں خود رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ مقتصد وہ ہیں جنہوں نے آپ کے نقش قدم کی پیروی کی یہاں تک کہ ان سے مل گئے، اور ظالم لنفسہ ہی مجھ تجھ جیسے ہیں۔ خیال فرمائیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا باوجود یہ کہ سابقون بالخیرات میں سے بلکہ ان میں سے بھی بہترین درجے والوں میں سے ہیں، لیکن کس طرح اپنے آپ کو متواضع بناتی ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آ چکا ہے کہ تمام عورتوں پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہی فضیلت ہے جو فضیلت ثرید نامی کھانے کو ہر قسم کے کھانے پر ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ظالم لنفسہ تو ہمارے بدوی لوگ ہیں، اور مقتصد ہمارے شہری لوگ ہیں، اور سابق ہمارے مجاہد ہیں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کے لوگ
اسی امت میں سے ہیں اور سب جنتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں کے ذکر کے بعد جنت کا ذکر کر کے پھر فرمایا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، پس یہ لوگ دوزخی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کعب رحمہ اللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کعب کے رب کی قسم یہ سب ایک ہی زمرے میں ہیں، ہاں اعمال کے مطابق ان کے درجات کم و بیش ہیں۔ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ بھی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں ناجی ہیں، یعنی نجات پانے والی ہیں۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ امت مرحومہ ہے، ان کے گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا اور ان کے مقتصد اللہ کے پاس جنت میں ہوں گے اور ان کے سابق بلند درجوں میں ہوں گے۔ محمد بن علی باقر فرماتے ہیں کہ یہاں جن لوگوں کو ظالم لنفسی ہی کہا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ بھی کیے تھے اور نیکیاں بھی۔ ان احادیث اور آثار کو سامنے رکھ کر یہ تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں عموم ہے اور اس امت کے ان تینوں قسموں کو یہ شامل ہے۔ بس علماء کرام اس نعمت کے ساتھ سب سے زیادہ رشک کے قابل ہیں اور اس رحمت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جنہوں نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے قدردان ہیں، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی تنگی پہنچے گی۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اہل جنت پر انعامات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن برگزیدہ لوگوں کو ہم نے وارث کتاب اللہ کیا ہے انہیں قیامت کے دن ہمیشگی اور دائمی اور ابدی نعمتوں والی جنتوں میں پہنچائیں گے جہاں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے مومن کا زیور جنت میں وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے، اس کا لباس وہاں خالص ریشمی ہوگا جس سے دنیا میں وہ ممانعت کر دیے گئے تھے۔ صحیح بخاری نے صحیح مسلم اور سنن نسائی الکبریٰ میں رسول اللہ کا فرمان ہے جو شخص یہاں یعنی دنیا میں حریر اور ریشم پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنا جائے گا۔ اور صحیح بخاری نیز مسلم ہی کی حدیث میں ہے آپ نے فرمایا یہ ریشم کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تم مؤمنوں کے لیے آخرت میں ہے۔ طبرانی میں ہے موت کے وقت بھی انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے ان کی بڑی بڑی اور بہت سی خطائیں معاف کر دی گئیں اور چھوٹی چھوٹی اور کم مقدار نیکیاں قدردانی کے ساتھ قبول فرمائی گئیں۔ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم لطف و رحم سے یہ پاکیزہ بلند ترین مقامات عطا فرمائے، ہمارے اعمال تو اس قابل تھے ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو اس کے اعمال جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہ مجھے، مگر اسی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرا ساتھ دے۔ وہ کہیں گے یہاں تو ہمیں نہ کسی طرح کی مشقت و محنت نہ ہے تھکان اور تکلیف ہے، روح الگ خوش ہے، جسم الگ راضی ہے، بدلہ ہے اس کا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ کی تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑتی تھیں، آج راحت ہی راحت ہے۔ ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ پسند اور دل پسند کھاتے پیتے رہو، اس کے بدلے جو دنیا میں تم نے میری فرما برداریاں کی۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی یعنی موت کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلاتے ہوں گے
کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لیجئے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا؟ سو مزہ اب چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل جہنم کی سزا۔ نیک لوگوں کا حال بیان فرما کر اب برے لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ دوزخ کی آگ میں جلتے جھلستے رہیں گے، انہیں وہاں موت بھی نہیں آئے گی جو مر جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ یہ جہنمی وہاں مریں گے نہ ہی اچھی زندگی ان کی ہوگی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جو ابدی جہنمی ہیں انہیں وہاں موت نہیں آئے گی اور نہ اچھی زندگی ملے گی۔ وہ تو کہیں گے، اے داروغ جہنم، تم ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، لیکن جواب ملے گا کہ تم تو یہیں پڑے رہو گے۔ بس وہ تو موت کو اپنے لیے راحت سمجھیں گے، لیکن وہ آئے گی ہی نہیں، نہ مرے نہ عذابوں میں کمی دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 74 اور 75 میں فرمایا، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، یعنی کفار دائماً عذاب جہنم میں رہیں گے، جو عذاب کبھی بھی نہ ہٹیں گے نہ کم ہوں گے، یہ تمام بھلائی سے محض مایوس ہوں گے۔ اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا، کلما خبت زدناہم سعیرا، یعنی جہنم کی آگ جب کبھی بجھنے لگے گی، دھیمی پڑے گی، ہم اسے اور تیز کر دیں گے۔ اور سورہ نبا کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ اے جہنمیوں اب لو مزے چکھو، عذاب ہی عذاب تمہارے لیے بڑھتے رہیں گے۔ کافروں کا یہی بدلہ ہے، وہ چیخ پکار کریں گے، ہائے وائے کریں گے، دنیا کی طرف لوٹنا چاہیں گے، اقرار کریں گے کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، نیکیاں کریں گے، لیکن رب العالمین خوب جانتے ہیں کہ اگر یہ واپس بھی جائیں تو وہی سرکشی کریں گے، اسی لیے ان کا یہ ارمان پورا نہ ہوگا۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ انہیں ان کے اس سوال پر جواب ملے گا کہ تم وہی تو ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوتا تھا تو تم کفر کرنے لگتے تھے، وہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں تمہیں مزہ آتا تھا، بس اب بھی اگر تمہیں دنیا میں لوٹا دیا گیا تو وہی کرو گے جس سے منع کیے جاتے ہو۔ بس فرمایا دنیا میں تم بہت جیے، تم اس لمبی مدت میں بہت کچھ کر سکتے تھے، مثلا 70 سال جیے یا 60 وغیرہ۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لمبی عمر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہی انسان برائیوں میں بڑھتا چلا جائے۔ دیکھو تو یہ آیت جب اتری ہے اس وقت بعض لوگ صرف 18 سال کی عمر کے ہی تھے۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد 20 سال کی عمر ہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں 40 سال کی عمر میں انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس عمر تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذر بندی ہو جاتا ہے۔ آپ ہی سے 60 سال بھی مروی ہیں اور یہی زیادہ صحیح بھی ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی ہے۔ گو امام ابن جریر رحمہ اللہ اس کی سند میں کلام کرتے ہیں، لیکن وہ کلام ٹھیک نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی 60 سال ہی مروی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی یعنی آواز لگانے والا آواز لگائے گا، جس میں ایک آواز یہ بھی ہوگی کہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جانے والے کہاں ہیں، لیکن اس کی سند ٹھیک نہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60-70 سال کی عمر کو پہنچا دیا، اس شخص کا کوئی عذر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں چلے گا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کا عذر اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا۔ اس حدیث کی اور سندیں بھی ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوتی تو بھی صرف امام بخاری رحمہ اللہ کا اسے اپنی صحیح میں وارد کرنا اس کی صحت کا کافی ثبوت تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس کی سند کی جانچ کی ضرورت نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح کہنے کے مقابلے میں ایک جو کی بھی قیمت نہیں رکھتا، واللہ اعلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں اطباء کے نزدیک طبعی عمر 120 برس کی ہے، 60 سال تک تو انسان بڑھوتری میں رہتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پس آیت میں بھی اسی عمر کو مراد لینا اچھا ہے، اور یہی اس امت کی غالب عمر ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہیں اور اس سے تجاوز کرنے والے کم ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تو اس حدیث کی نسبت فرماتے ہیں
اس کی اور کوئی سند نہیں، لیکن تعجب ہے کہ امام صاحب نے یہ کیسے فرما دیا۔ اس کی ایک دوسری سند ابن ابی دنیا میں موجود ہے، خود ترمذی میں بھی یہ حدیث دوسری سند سے کتاب الزہد میں مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ نجم کی آیت نمبر 56 میں فرمان ہے، ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ پیغمبر نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ پس عمر دے کر، رسول بھیج کر اپنی حجت اللہ نے پوری کر دی۔ چنانچہ قیامت کے دن بھی جب دوزخی تمنائے موت کریں گے تو یہی جواب ملے گا کہ تمہارے پاس حق آ چکا تھا، یعنی رسول کی زبانی ہم پیغام حق تمہیں پہنچا چکے تھے، لیکن تم نہ مانے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے۔ سورہ تبارک میں فرمایا ہے، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تھے، لیکن ہم نے انہیں نہ مانا، انہیں جھوٹا جانا اور کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے تو کوئی کتاب وغیرہ نازل نہیں فرمائی، تم یوں ہی بک رہے ہو۔ پس آج قیامت کے دن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ نبیوں کی مخالفت کا مزہ چکھو، مدت العمر انہیں جھٹلاتے رہے، اب آج بدلے اٹھاؤ۔ سن لو، کوئی نہ کھڑا ہوگا جو تمہارے کام آ سکے، تمہاری کچھ مدد کر سکے اور عذابوں سے بچا سکے یا چھڑا سکے۔